نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تمہیں محبت ہے تو وہ آپ کی اتباع کریں۔ شیطان جب کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور کوئی اس کا پیروکار ہو جاتا ہے تو سب سے بڑی بات پتہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نبی سے بڑی محبت ہے، بغیر نبی رسول کی محبت کے ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہونی چاہیے، لیکن کوئی نصیب والا جانتا ہے کہ بڑی محبت اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ کس کی ہے؟ جس کی اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ محبت ہے، یقیناً بات بہت بڑی ہے، اس کا ایمان کامل ہے۔ اگر ہے ہی نہیں محبت، اگر ہے ہی نہیں محبت، نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوئی، نبی رسول کے ساتھ اس کی محبت ہے ہی نہیں۔ جب کوئی اللہ پروردگار سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا تو مجھے بتائیے اللہ کے نبی اس سے محبت کرتے ہیں؟ موٹی سی بات ہے، باریک باتوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بات یہ ایمانی ہے، اسلامی ہے، دینی ہے، ہمیشہ سے سنت اللہ کی سنت ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت نہیں کرتا اللہ کے بندوں سے محبت کیسے اس نے کی ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے تو اس سے محبت کی ہے جو میرے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ کے بندے سے محبت کیا ہے؟ یہ کوئی دل کی جفیاں ہیں، یہ کوئی دل کے پیار ہے، یہ کوئی دل کی باتیں ہیں؟ یہ تو اگر محبت ان کے ساتھ ہے تو تابعداری بھی ان کی ہے، اگر محبت ان کے ساتھ ہے تو تعلیم بھی ان کی ہے، اگر محبت ان کے ساتھ ہے تو حکم بھی ان کا ہے۔ کبھی یہ ہو سکتا ہے کوئی فطرت اپنی پوری نہ کرتا ہو؟ فطرت میں کیا ہے؟ پیاس ہے، بھوک ہے، بلوغت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کوئی اپنی فطرت پوری نہ کرتا ہو اس کا پیٹ بھر جاتا ہو، فطرت پوری نہ کرتا اس کی پیاس بجھ جاتی ہو۔ فطرت تو اسی کی پوری ہوئی ہے نا جس نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ حکم کے خلاف تو فطرت پوری نہیں ہو سکتی، اسی کو تو کہتے ہیں یہ غیر فطری کام ہے۔ غیر فطری کام کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اللہ کا حکم چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم چھوڑنے سے کیا اس نے کیا؟ غیر فطری عمل کیا ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے تو فطرت کے مطابق اس کا عمل ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی عبادت ہے۔ پہلی عبادت کیا ہے؟ فطرت کے مطابق عمل کرنا۔ دوسری عبادت کیا ہے
کہ فطرت کے مطابق عمل جو ہے اللہ کے حکم میں کرنا، غیرے نیرے کافر مشرک بادشاہ وغیرہ کے حکم میں فطرت کو پورا نہیں کرنا، کس کے؟ اللہ کے حکم میں پورا کرنا ہے۔ اب ایک ہو گیا فطری عمل، ایک ہو گیا غیر فطری عمل۔ توجہ پتہ کرنی کیا ہے؟ فتبعونی کہا گیا ہے۔ ایک ہو گیا فطری عمل اور ایک ہو گیا حکم۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی حکم مانتا ہے تو فطرت میں اس کا دیکھنا ہے، فطرت میں اس کا سننا ہے، فطرت میں اس کا بولنا ہے، فطرت میں اس کا حلال کھانا ہے، اور فطرت کے خلاف حرام سے بچنا۔ اور اگر کوئی ایسے نہیں کرتا، غیر فطری کام کرتا ہے، تو مجھے بتائیے کسی نے الٹی کی ہو، ہمارا دل مانتا اس کو کھانے کو؟ اب اللہ کا حکم ہے کہ الٹی کسی کی جو ہے، کسی نے الٹی کی ہے وہ کھا لو، حکم ہی نہیں ہے۔ فطرت کا حکم ہے اور غیر فطرت کو چھوڑنا ہے اللہ کے حکم میں۔ اب آئیے اسی بات پہ ہم بات آگے چلاتے ہیں کہ حکم ہی تو ایک اللہ کا ماننا ہے، فطرت ماننا۔ فطرت اگر تو نے مانی ہے تو مخلوق ہے، ماجھاں، گائیں، کٹائیں، بچھائیں، اونٹاں، ہاتھیاں، کیا ہے تو؟ مخلوق ہے۔ مخلوق کو کیا ملا ہے؟ فطرت ملی ہے، حکم نہیں ملا۔ حکم جو ہے اللہ پاک نے اپنے بندے کو دیا ہے۔ جب کوئی اللہ پروردگار کے حکم میں مخلوق ہوتا ہے تو اب وہ ضائع نہیں ہوتا، مخلوق ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ کے حکم میں اللہ پروردگار اسے ضائع نہیں کرتا۔ کہ امی جان ہاجرہ علیہ السلام عرض کرنے لگی، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ مجھے بیابان میں اللہ کے حکم میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہا ہاں، میں تمہیں اللہ کے حکم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں فرمائے گا۔ فطرت میں وہ آیا ہے جس نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے، ورنہ وہ مخلوق ہے۔ اب بات میں بتانے لگا ہوں کہ فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ۔ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کرو گے، دی ہوئی تعلیم حاصل کرو گے، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ دیکھیے، جس مخلوق کو اللہ ضائع ہونے سے بچاتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب اگر اللہ سبحانہ و تعالی کٹی کو یا کٹے کو یا بچے کو یا بچی کو بڑا کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا؟ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا، اسے بچاتا ہے۔ جب اسے بچاتا ہے، اگر وہ جانور ہوتی ہے، مخلوق ہے، تو ہمیں دودھ دیتی ہے، ہمیں فائدہ دیتی ہے، سارا جہاں تیرے لیے، تو خدا کے واسطے ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ اور اگر بچہ ہوتا ہے، اللہ اسے بڑا کرتا ہے، وہ فطرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ اللہ کا حکم مانتا ہے، مسلمان مومن ہو جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنا بندہ بناتا ہے۔ کیسے بندہ بناتا ہے؟ پہلے ہے مخلوق ہے، پھر اللہ پروردگار اسے بچاتا ہے، اسے محبت کرتا ہے، پھر اسے جب محبت کرتا ہے تو حکم دیتا ہے فَاتَّبِعُونِی، تعلیم حاصل کرنا۔ اب پنگوڑے سے لے کر وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، پنگوڑے سے لے کر قبر تک ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ ایک اللہ کا بندہ وہ ہے جسے اللہ کے بندے نے تعلیم دی ہے، اور ایک اللہ کا بندہ وہ ہے جسے اللہ کے بندے نے تعلیم نہیں دی، اللہ نے خود تعلیم دی ہے۔ وہ ہے اسریٰ بعبدہ کی شان والا۔ جب اپنے اس بندے کو سیر کرواتا ہے علم کی عطا میں تو بتاتا ہے کہ میں اسے راتوں رات سیر کروا رہا ہوں، یعنی میں نے اسے تعلیم دی ہے، اور اسے جو علم عطا ہوا ہے وہ میری تعلیم میں عطا ہوا ہے۔ اور تمہیں جو علم عطا ہوتا ہے فَاتَّبِعُونِی کے اندر، وہ تعلیم میں عطا ہوتا ہے، مجھ سے عطا نہیں ہوتا۔ وہ میرے بندے سے تو عطا ہوتا ہے لیکن بندے کی تعلیم سے عطا ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔
اللہ پروردگار جب کسی کو علم دیتا ہے تو اللہ پروردگار اپنے بندے کو علم میں جواب دے رہا ہوتا ہے، اپنے علم میں جواب دے رہا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کا بندہ ہمیں تعلیم میں دیتا ہے تو علم نہیں ہوتا، وہ جواب دے رہا ہوتا ہے، جواب دے رہا ہوتا ہے۔ کیا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 5 اور 5 10 ہوتے ہیں، وہ ہمیں جواب علم کا دے رہا ہوتا ہے، تعلیم میں علم نہیں دے رہا ہوتا۔ علم تو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے، اور بندہ اپنے غلاموں کو فتبعونی تعلیم میں جواب دیتا ہے، تعلیم میں جواب دیتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ دیکھیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہے بات لطیف سی ہے لیکن اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ تعلیم جب کسی کو ہوتی ہے تو جمع کر رہا ہوتا ہے تو جواب مل جاتا ہے، یہ وہ جو جمع کر رہا ہوتا ہے اس کا جواب آیا ہوتا ہے، یہ علم نہیں ہوتا۔ پھر تفریق کا علیحدہ جواب ہوتا ہے، یہ علم نہیں ہوتا۔ تقسیم کا علیحدہ جواب ہوتا ہے، یہ علم نہیں ہوتا۔ علم والا جو ہے وہ ساری تعلیم رکھتا ہے، ہم نہیں ساری تعلیم رکھتے، ہم جواب علم کا رکھتے ہیں۔ ہم علم کا کیا رکھتے ہیں؟ جواب۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم کا جواب بتاتا ہے، اللہ کا بندہ ہمیں علم کا جواب بتاتا ہے۔ اور اللہ پروردگار کو کیسے پتہ ہوتا ہے؟ یہ بھی ذرا سمجھنے والی بات۔ اللہ پروردگار کو جواب اللہ کا علم بتاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے علم میں اپنے آپ کو جواب بتاتا ہے وہ جواب ہوتا ہے۔ فرق سمجھ میں آیا ہے تو بہت الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا تو پھر آ جائے گا۔ اللہ پروردگار کا بندہ تعلیم میں ہمیں علم نہیں دیتا، ہمیں علم کے جواب دیتا ہے، اور اللہ پروردگار اپنے علم میں اپنے آپ کو جواب دیتا ہے۔ سمجھ گئے کہ بات؟ اپنے آپ کو خود ہی جواب دیتا ہے، وہی جواب ہوتا ہے علم۔ تعلیم نہیں دیتا اللہ اپنے آپ کو، اللہ کو کون تعلیم دینے والا ہے؟ اللہ تو دوسروں کو تعلیم دیتا ہے، اللہ کو کوئی تعلیم نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے تعلیم میں علم الہی کی عطا فرمائی تو اللہ پروردگار نے جواب نہیں دیا تھا، اپنا آپ دیا تھا، اپنی ذات کا پتہ دیا تھا، اپنی صفات دی تھیں، اپنے افعال دیے تھے، جواب نہیں دیا۔ جواب غیر کا ہوتا ہے۔ وہاں تو اللہ پاک اپنا بتا رہے تھے، جو فرمایا قل هو اللہ احد، اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ یہ ہے، اللہ وہ ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے افعال کے بارے میں اللہ کوئی جواب بتا رہا تھا۔ تعلیم میں جواب ہوتا ہے، کس کا جواب ہوتا ہے؟ علم کا جواب ہوتا ہے۔ علم میں تو کوئی جواب نہیں ہوتا، علم تو خود جواب ہوتا ہے ہر چیز کا۔ یہ ہے وہ بات۔ فتبعونی کے اندر جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو وہ مخلوق ہوتا ہے، یہ بات بھولنی نہیں ہے۔ اور جب تک وہ پیدا نہیں ہوا ہوتا، جب وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے تو جنتی ہوتا ہے، اور اگر اللہ کا بندہ نہیں ہوتا تو جہنمی ہوتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا ہوتا ہے۔ کسی سے کیا پوچھنے چلے ہو؟ ابھی تو وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ اسرا بعبدی کی شان تو بہت بڑی ہے۔ ادھر یحببکم اللہ کا ذکر ہے کہ تعلیم میں ہمیں اللہ پروردگار وہی بناتا ہے جو اللہ پاک نے بنایا ہے، دوسرا تو اللہ کوئی نہیں بناتا۔ اب ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ہم جب مخلوق ہوئے تو اللہ نے ہمیں مسلمان کر دیا، جب ہم مخلوق ہوئے تو اللہ پاک نے ہمیں بچہ کر دیا، جب ہم مخلوق ہوئے تو جانور نہیں پیدا کیا ہمیں اللہ پاک نے کہ ہم فطرت میں پیدا ہوئے ہیں۔ فرشتے جب پیدا ہوئے تو اللہ پروردگار کے حکم میں ہیں، وہ جو اللہ کہتا ہے وہی کرتے، دوسرا وہ نہیں کر سکتے۔ اور ہم جب پیدا ہوئے مسلمان مومن کلمہ پڑھنے والے جن اور انسان تو اللہ پروردگار نے ہمیں اپنا بندہ کیا ہے، اور جب بندہ کیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں بندہ کی حقیقت، جب ہم علم میں اللہ کے بندے ہیں تو ادھر پہنچانے کے لیے پھر اللہ ہمیں دوبارہ رسائی دے رہا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنے تک رسائی دی، ہمیں اللہ رسائی جو دے رہا ہے، اب تعلیم میں ہمیں جواب دیتا جا رہا ہے، علم کے جواب دیتا جا رہا ہے۔ جب ہم وہی کہتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ہم کہتے ہیں اللہ، تو ہمارا جواب درست ہوتا ہے۔ ہمیں یہ جواب جو ملا ہے یہ کس میں ملا ہے؟ یہ علم نے، تعلیم نے ہمیں علم کا جواب دیا ہے، علم نہیں ہے یہ۔ اور اللہ پروردگار
علم میں خود اپنے آپ کو جواب دیتا ہے، وہ جواب ہوتا ہے علم کا. جو علم اپنے کو جواب دیتا ہے وہ میں کو دیتا ہے، صفات کو دیتا ہے، افعال کو دیتا ہے، وہ حقیقی علم ہوتا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کو تعلیم دی ہے، اور تعلیم دے کر کدھر پہنچایا ہے؟ انا حبیب اللہ. پھر ہمیں اپنا حبیب بھیجا، پھر کدھر پہنچایا ہے؟ رحمت للعالمین، اپنی رحمت میں، اور ہمیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کر کے بھیجا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی رسول کا کرنا میرا کرنا ہے، ان کا مارنا میرا مارنا ہے. یہ ہے آپ کو حقیقت بنا کر بھیجا. ہمیں کیا کیا؟ اب اللہ نے ہمیں 3 کام نبی رسول کے صدقے دیے ہیں. علم میں اللہ پروردگار نے ہمیں حقیقت کیا ہے، رحمت میں اللہ پروردگار نے ہمیں علم تعلیم کرنے والا کیا ہے، محبت میں اللہ پروردگار نے اپنے نبی رسول کے ساتھ میں اور اپنے ساتھ میں کیا ہے. اب ہم جدھر سے چلے ہیں ادھر واپس جا رہے ہیں. اللہ ضائع نہیں کرتا. یہ کس میں ہوتا ہے؟ فتابیونی کے اندر ہوتا ہے. فتابیونی میں داخل ہونے والا سب سے پہلے جس میں داخل ہوتا ہے وہ فطرت کا عمل کرتا ہے، کرتا حکم میں ہے. یہ ہے جو عبادت کرنے کے لائق ہے. اب جب کوئی عبادت اللہ پروردگار کی کرنے کے لائق ہوتا ہے تو اب اسے اللہ اپنا بندہ دیتا ہے، اسے ضائع نہیں ہونے دیتا. نہ اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا. پھر اللہ کا بندہ کیا کرتا ہے؟ اسے حکم وحی کی، وہ حکم ہے اللہ کا، اللہ نہیں ہے، وہ حکم ہے اللہ پروردگار کا. جو اللہ حکم دیتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ، جو کہتا ہے اللہ فَيَكُونُ، وہی ہو جاتا ہے. اب وہ جو اللہ نے کہا وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مخلوق بھی ہو رہی ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ اللہ کا بندہ بھی ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ فرشتہ بھی ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ مجھ بھی ہو رہا ہے، اونٹ بھی ہو رہا ہے، مخلوق بھی ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. وہ ہو رہا اور ہے، اور یہ کرنے والا یہ اور ہے. جب حکم دیتا ہے تو مخلوق ہوتی ہے، جب تعلیم دیتا ہے تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور کوئی نہیں ہوتا، اللہ کا بندہ ہوتا ہے. اور جب وہ معلم ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حقیقت رحمت محبت میں ہوتا ہے. یہ ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ. ایسے نہیں ہو گیا اس نے کیا ہے تو ہوا ہے، ایسے نہیں ہو گیا یہ اللہ کے بندے کے پاس ہوا ہے تو ہوا ہے، ایسے تھوڑی ہو گیا. اب اگر کسی کو ماں باپ نہیں ملا وہ کیسے ہو گیا؟ ہوا ہی نہیں. اگر اس طرح وہ ہوتا ہے تو ماں باپ ملتا ہے، اور کسی کو اللہ کا بندہ ملا ہی نہیں، وہ کیسے اللہ کا بندہ ہو گیا؟ ادھر اولاد ہونے کے قابل ہوتا ہے جسے اللہ ماں باپ دیتا ہے، اور ادھر کوئی اللہ کا بندہ ہونے کے قابل ہوتا ہے جب کوئی اللہ پروردگار اپنا بندہ معلم دیتا ہے. معلم کی میں بات عرض کر رہا ہوں، ساری اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہو گئے اللہ کے بندے، ہم تو کوشش میں لگے ہوئے. اور جب اللہ پروردگار ہمیں ان میں شامل کر دے گا تو عرض کیا کہ پھر کیا ہم اللہ کے بندے ہو جائیں گے. ابھی تم کوشش میں لگے ہوئے اور اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے رہا. یہ تھوڑی بڑی بات ہے. اللہ ہمیں ضائع نہ ہونے دے اور ہم لگے پڑے رہیں تو کیا ہوگا؟ ایک دن بڑے نہیں ہو جائیں گے، ایک دن بچی عورت نہیں ہو جائے گی، عورت ماں نہیں ہو جائے گی، ماں کے قدموں تلے جنت نہیں آ جائے گی، ہیں بچہ مرد نہیں ہو جائے گا، مرد ماں اور باپ جس طرح وہ ہو گئے یہ سارے نہ ہو جائیں گے. یہ اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں ہونے دے رہا. قسم خدا کی اگر اللہ پروردگار کا حکم کوئی چھوڑ دے، کتنا بڑا فرشتوں کا سردار بھی ہو کیوں نہ ہو جائے، ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اللہ نے اسے کیا. کوئی اللہ پر ڈال دے کہ اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے. اللہ تو سارا کچھ کرتا ہے، بچانے کے لیے سارا کچھ کرتا ہے، رحمت دینے کے لیے سارا کچھ کرتا ہے، محبت دینے کے لیے سارا کچھ کرتا ہے. کہیں اللہ پروردگار نے اپنے سے دوئی اور کسی کو جہنم دینے کے لیے بھی پیدا کیا؟ اللہ نے نہیں پیدا کیا، پیدا اللہ نے جنت دینے کے لیے کیا ہے. اب اسے جو اختیار ملا ہے نا، اختیار ہے کہ تو الٹی کھا سکتا ہے اور الٹی نہیں بھی کھا سکتا، اور الٹی کھاتا ہے تو فطرت کے خلاف ہے، اور اگر الٹی نہیں کھاتا تو یہ تیری عین فطرت میں نے بنائی ہے. کیا تو نے سارا کچھ. اور اگر تو کہے
کہ نہیں سارا کچھ اللہ کرتا ہے. تو اللہ جو کرتا ہے وہ مخلوق کے کام تھوڑی کرتا ہے. مخلوق کو اللہ نے عیب میں پیدا کیا ہے تاکہ اسے میں بے عیب کر دوں. اب جب مخلوق کرتی ہے تو وہ سوتی ہے، جاگتی ہے، روتی ہے، پیتی ہے، کھاتی ہے، اس کو بھوک پیاس لگتی ہے، جیتی ہے، کچھ دیر بعد مر جاتی ہے. یہ اللہ تھوڑی کرتا. اللہ تو ایک کام ہمارا نہیں کرتا مخلوق کا. اللہ جتنے کام بھی کرتا ہے اللہ والے کرتا ہے. تیرے میں اور میرے میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. گدھے کا گدھا ہے بلکہ سیر کھوتی کا بندہ بن جاتا ہے جب کیا کرتا ہے فطرت کو چھوڑ دیتا ہے. اور فطرت جی کس نے چھوڑی ہے؟ جس نے اللہ کا حکم چھوڑا ہے اور جس نے ایک اللہ کا حکم پورا کیا. اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ عین فطرت کے مطابق ہو جاتا ہے اور جو عین فطرت کے مطابق ہوتا ہے اسے اللہ پروردگار اپنا بندہ دیتا ہے. اور اب عین فطرت کے مطابق نماز ہونے کے قابل، روزہ ہونے کے قابل، حج ہونے کے قابل ہو گیا. اب اللہ کا بندہ اس کی تعلیم کرتا ہے. اب وہ اللہ کا بندہ وہاں ہے، قسم خدا کی یہاں اللہ کا بندہ اسے اللہ کا بندہ بنا کے واپس بھیج دیتا ہے. اللہ کا بندہ بنا کے واپس بھیج دیتا ہے. یہی اللہ کی چاہت ہے. اسی لیے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ مانگو. صراط الذین انعمت علیہم، میرے بندوں کا راستہ مانگنا کہ میں نے وہاں تمہیں اپنا بندہ بنایا، وہی میں چاہتا ہوں ادھر تم ہو جاؤ. میں نے تمہیں بنا دیا اپنا بندہ. اب ہونا کیسے؟ پنگوڑے سے لے کر قبر تک اللہ کے بندے کے ساتھ رہنا. اب اللہ کا بندہ کیا کرے گا؟ تمہیں تعلیم میں جواب علم کا دے گا. تعلیم میں جواب علم کا دے گا. اللہ پروردگار اپنے علم میں اپنے آپ کو جواب دیتا ہے. تیرے میں اور میرے میں بڑا فرق ہے. وہ اپنے علم میں اپنے آپ کو جواب دیتا ہے اور ہمیں اللہ کا بندہ تعلیم میں علم کا جواب دیتا ہے. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ فرمایا لیسا کمثلہ شیء، میری طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، جوڑی جا رہے ہیں. تیری مت ماری گئی اللہ دے نال جوڑی جا رہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ جیسا کون ہے؟ اللہ تو ایک ہی ہے. اللہ ہی ہے، ہم اللہ نہیں ہے. ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ یہی تو ماننا سب سعادت ہے. اس لیے دو باتیں ہیں. جب کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے تو فطری عمل کرتا ہے، اور جب کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم کی تعلیم اسے دیتا ہے. حکم کی تعلیم دیتا ہے. یہ حکم کی تعلیم کو سنت ہمیشہ کہنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم کی تعلیم سنت پر عمل کرتے تھے تو یہ تھا عمل جسے ہم سنت کہتے ہیں. اور اگر آپ نے کھایا ہے، پیا ہے، سویا ہے، جاگا ہے تو حکم میں وہ سارا کچھ پورا کیا ہے. اس لیے حکم پر پورا کرنے سے آپ فطرت کی حقیقت کہے جاتے ہیں. آپ کیا فطرت کی حقیقت ہیں. اسی فطرت کی حقیقت ہمیں کیسے عطا ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ پاک نے آپ کو فطرت کے حکم میں اٹھایا تھا، جیسے فرشتوں کو اللہ اپنے حکم میں اٹھاتا ہے تو آپ کو حکم میں جو اٹھایا تھا فطرت کی تعلیم اللہ پروردگار نے آپ کو دی تھی. جب وہ آپ ہمیں تعلیم دیتے ہیں تو اب ہم فطرت کی حقیقت میں آ جاتے ہیں. جب اللہ کا حکم مانتے ہیں کہ فطرت بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور فطرت کا حکم بھی اللہ پروردگار نے دیا ہے. اچھا یہ بات سمجھنے والی ہے. اگر ہم پر وحی نہیں آئی تو ہم پر وحی آتی تو کیسی آتی؟ آ ہی نہیں سکتی. وحی کس پر آئی؟ اللہ کے نبی پر آئی. ایسی ہے نا. اگر ہم پر وحی نہیں آئی تو یہ سچ ہے کہ نہیں؟ سچ ہے نا. اور اگر کہہ دیں مجھ پر وحی آتی ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے. لعنتی ہو گیا نا، کتے سے بدتر ہو گیا نا. لیکن مجھے بتائیے جو فطرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دی ہے وہ ہمیں نہیں دی؟ جو فطرت میں میرے بات کھٹکتی ہے، فطرت کے خلاف جو ہوتی ہے میرے باطن میں کھٹکتی ہے، وہی آدم علیہ السلام کے دل میں کھٹکتی. جو گندگی غلاظت غیر فطری چیزیں انہیں ناپسند ہے وہی مجھے ناپسند ہے. وہی تو نہیں آئی میری طرف، لیکن فطرت آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ جب فطرت میری طرف آئی ہے تو فطرت نہیں مجھے بتاتی کہ اللہ کا حکم کیا ہے. الٹی اللہ کا حکم نہیں ہے کہ یہ کھائی جائے، یہ میری فطرت مجھے بتاتی ہے. یہ ساری چیزیں میری فطرت مجھے بتاتی ہیں.
اللہ کے بندے نے آگے کیا ہمیں دیا ہے؟ ہمیں تصدیق دی ہے کہ یہ جو فطرت تمہیں اللہ نے دی، اللہ نے دی ہے، یہ جو حکم تمہیں دیا یہ اللہ نے دیا ہے۔ اگر وہ ہمیں تصدیق آ کر نہ دیتا، ہم فطرت عمل کر کر کے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا کہ یہ کیا ہے؟ فطرت کی باتوں پر عمل کر کر کے ہمیں کیا پتہ چلتا کہ یہ اس کا حکم ہے؟ اگر اس کے حکم کو نہ جانتے تو حکم کی تعلیم فطرت نے ہماری کی ہوئی ہے کہ ہمارا دین عین فطرت ہے، فطرت نے ہماری تعلیم کی ہوئی ہے، ہمیں کیا پتہ چلتا کہ سنت جو ہے وہ عین فطرت ہے؟ میں وہی کی تعلیم سنت ہے نا، اور وہی تو نہیں آئی لیکن کیا کچھ نہیں اللہ نے بھیج دیا نہ، بتائیے نا، اپنا بندہ ہمیں دے دیا، اس نے آگے تصدیق میں ہمیں سارا کچھ دے رہی ہے۔ اب ہمیں تصدیق ہو گئی ہے کہ فطرت بھی اللہ پاک کی ہے، اور فطری حکم جو ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور فطری حکم کی جو تعلیم ہمیں فطرت نے دی ہے وہ ساری جو اللہ کے نبی نے دی وہ ہے، اس کے بعد باقی چیزیں ہم نے باہر نکال دی ہیں۔ نفس شیطان ساتھ ہے نا، وہ خلط ملط کرتا ہے نا خون میں مل کے، باقی ہم نے ساری باہر نکال دی۔ یہ تھوڑی بڑی اللہ کی اطاعت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے بندے ہمارے ساتھ ہیں۔ نیا کیا آیا؟ نیا کوئی اللہ آ گیا؟ نیا کیا آیا کہ اللہ کا بندہ نیا آ گیا؟ جدھر اللہ تھا ادھر اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ تھے۔ نئی کوئی ہدایت آ گئی ہے، یعنی فطرت کوئی نئی آ گئی ہے؟ بتا دیجیے اگر نئی کوئی فطرت آ گئی ہو۔ اگر فطرت نئی نہیں آئی تو فطرت جو ہمیں حکم دیتی ہے تو یہ وہی ہے، اس میں کون سا شک ہے؟ یہ کوئی نیا آ گیا؟ اللہ ہی ہمیشہ سے حال ہی ہار رہا ہے، نہ ماضی آیا نہ مستقبل آیا، حال ہی ہار رہا ہے۔ کہیں ہم اللہ کے علم میں رہتے تھے اور کہیں ہم مخلوق میں ہیں، اور مخلوق میں اللہ پروردگار رہتا ہے، کہیں وہاں ہم رہتے تھے مخلوق نہیں تھے اللہ کے بندے تھے، اور کہیں ہم یہاں رہتے ہیں مخلوق ہے اب اللہ کے بندے ادھر ہیں۔ نہیں، نئی بات کون سی آئی ہے؟ نئی تو آئی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو قدیم لوگ ہیں۔ میں ویلا اسی ویلے سنگ لائی صدقے جائیے نہ ویل، یعنی وقت آئے ہیں یہ سارے کے سارے، یہ مرحلے آئے ہیں، یہ دور آئے ہیں، جدھر سے آئے ہیں ادھر ہی ہم نے واپس چلے جانا ہے۔ کہ فرمایا نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے بندو تم میرے ہو، میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھا، میں تمہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، تو اس لیے تم بھی ضائع نہ ہونا، ضائع نہیں ہونا۔ لے تو چابی حکم اللہ دی، کھول دے تالا بند برسوں والا۔ اگر تو چاہتا ہے دروازے محبوب تک پہنچنے کے کھلتے چلے جائیں، تمہیں معراج حاصل ہو جائے، دروازے کھلتے چلے جائیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ پروردگار کے حکم پر کار بند ہو جا۔ کہ فرمایا فاتبعونی، انہیں حکم دے دیجئے، بتا دیجئے کہ اللہ سے محبت اگر تمہاری ہے تو میری اتباع کریں۔ تو یہ حکم جب مانیں گے تو پھر حکم کی آپ تعلیم جب ان کی کرو گے تو وہی ساری چیزیں جو میں نے ان کے ساتھ کر دی ہیں، تصدیق ہو جائے گی، تصدیق ہو جائے، پتہ چلے گا میرا یار ہے، یہ میری امی ہے، یہ میرا ابا ہے، یہ میری بہن بھائی ہے، یہ میری بیوی ہے۔ وہ تصدیق ہو جائے تو عورت سے تمیز ہو جائے گی، مرد سے تمیز ہو جائے گی، فرشتے سے تمیز ہو جائے گی، نبی رسول کی عام سے تمیز ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا سارا کچھ۔ وہی تصدیق کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ یہ محبوب نے اپنا مشاہدہ دے کر ہمیں تصدیق کروائی ہے، اور کیا ہے؟ بن حرفوں کتاباں پڑھتا جا، تو اللہ اللہ کر جا۔ مجھے بتائیے آپ میں سے ہم میں سے کس نے کتابیں پڑھی؟ نہیں، میں تمہیں کہڑیاں کتاباں پڑھائی ہیں، میں کہڑیاں کتاباں پڑھ کے آئے ہیں؟ جڑا اسی درس نظامیہ کیتا سان تو آج تک سمجھ نہیں لگا سچی۔ وہ لفظ ہوں کئی لفظ سانوں نہیں پتہ لگتے، تو سارے لفظ آ جاندے ہیں جڑے پڑھ نہیں آ بھی جان لفظ لفظاں وچ کی آئی نا ہیں، لفظاں چلدا ہے کی اسی پڑھیا یار؟ جڑا تو کہنا پڑھیا وہ نہیں، سچ دے بوئے وڑدا جائے، تصدیق کا کلمہ آ جائے، محبوب اپنا مشاہدہ دے دے، پتہ ہو جائے یہ میری ماں ہے، پتہ ہو جائے یہ میرا باپ ہے، پتہ ہو جائے یہ میرا دوست ہے، اور پتہ ہو جائے یہ شیطان نفس میرا دشمن ہے، بات ختم ہو گئی۔ بھائی تیرا دوست میرا دوست ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے، میں نہیں کوئی جانتا کون دوست ہوں کون دشمن ہے۔ محبوب جنہوں تو دوست جانتا میرا دوست ہے، جنہوں تو دشمن اپنا کہنا وہ میرا دشمن۔ اللہ پاک اپنے علم چ اپنے آپ کو جواب دیندے ہیں، اور آپ اللہ دا بندہ تعلیم علم دا جواب دیندہ ہے۔
بھائی اللہ کا بندہ مل جائے وہ جواب دو گا، وہ اپنے جڑا آپ جواب دو گا وہ اصل چیز ہے. فرمایا فتبعونی، میرے محبوب سن تسی کہو یہ گل ہوں تاکہ انہوں پتہ ہو جائے کنے گل کہی ہے کہ اگر اللہ دے نال تانوں محبت آ پھر کی کرو، فتبعونی، میری اتباع کرو. اور اگر کوئی کہندا مینوں اللہ دے نبی نال بڑی محبت آ تے اللہ نال محبت نہیں کردا، وہ تو کھوتا آدمی ہے، جھوٹ بولتا ہے، منافق ہے. وہ یاد رکھنا وہ منافق ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا جو اللہ سے محبت نہ کرے، اللہ کے نبی اس سے محبت کرے، ہو ہی نہیں سکتا. تو کری جا محبت، اسی تینوں کدوں منع کیتا نہ کر. میں بہت محبت کردا، میں کہا کر، بالکل بہت کر محبت، میں تینوں کدوں منع کردا. تیرے نال اللہ تعالیٰ محبت کرن، اللہ دے نبی محبت کرن، وہ کہنے میرا غلام ہے، میرا بندہ ہے، یہ کامیابی ہے. وہ جو کامیابی اس کی طرف تیرا دھیان ہی نہیں ابھی تک گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ جی اپنا وہ آم بنی رکھی دے اندر پکے پکاؤن واسطے پتہ نہیں کی کہندے پیل پائی دی ہے، وہ تیرا دھیان ہی نہیں اجے گیا پیل وال. اج تک کچی آم بھی ہیں، آم تے لگیاں ہوئی ہیں، تینوں کی پتہ پک دی چیز کدھا. اللہ کا بندہ پکایا جاتا ہے، اللہ کا اندر دھیان ہوندا ہے، اللہ دے سونے نبی دا دھیان ہوندا ہے، اندر سائیں جی دا دھیان ہوندا ہے، وہ پکاؤن دیا ہوندا ہے. ایویں کوئی پکاؤندا ہے کہتے ہوا لگ گئی، یہ کنوں لگ گئی؟ آم رکھیا جی پکاؤن واسطے پیل پائی، انہوں ہوا لاتی تو ہوں نہیں یہ پکنا، کدھا پک جائے؟ اللہ اللہ. سب سے پہلے اللہ ہمیں بچاتا ہے کہ یہ ضائع نہ ہو جائیں. کیا کرنا ہے؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے نا بس اسے ماننا، اللہ کا حکم نہیں چھوڑنا. لاکھ دنیا کہے یہ وہ ٹھیک ہے، وہ کہتی پھرے، ہم نہیں منع کرتے اسے. کیوں؟ ان کی زبان بند کر لیں گے؟ نہیں، اس کا منہ بند کر لیں گے؟ جو وہ کہتا ہے اس کو کہنے دو، بہتر ہے وہ کہے، اندر دی پڑاس ہوں نکلے باہر، کہنے دو اسے. ہم نے وہی کرنا جو اللہ نے ہمیں کہا، ہم نے وہی کرنا جو ہمارے نبی رسول اللہ علیہ السلام نے تعلیم دی. بات ہمیں تعلیم میں اللہ پروردگار علم کا جواب دیتا ہے. جب آج ہم ادھر جواب لے کر جاتے ہیں، کل جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کے بندوں میں شامل ہونا چاہیں گے، کھل جا، تالا کھل جائے گا. یہ ہے ظاہری کوشش. اور کتابیں کیا پڑھنی ہیں؟ کیڑی کتاب پڑھ کے تسی اللہ دے بندے بن جاؤ گے؟ کوئی کتاب پڑھ کے امی ابا بنے آج تک؟ گلاں کھچ کے اولاد ہوئی کدی؟ چھڈ پرے تو اللہ دے بندے کو چلا جا. نہ تینوں پریشانی رہ جاؤ، نہ تینوں غم رہ جاؤ گا، نہ تینوں فکر رہ جاؤ گا، نہ تینوں جنت دا وڑن دا رہ جاؤ گا، نہ جہنم وچ جان دا رہے، کچھ بھی نہیں رہ جاؤ گا. تو اللہ دا بندہ ہو جائے گا، تو جو کہی جائے گا وہ ہوئی جانا. کداں ہوئی جانا؟ یہ بھی تعلیم وچ آئے میں نہیں، تو جداں کہی جانا ادا ہی ہوئی جانا. تیرے یار نے چاہی جانا تے تو کہی جانا ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ 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 اللہ. بہت بڑی زندگی ہے، بہت بڑی زندگی ہے. فطرت کو اس نے چھوڑ دیا جس نے حکم چھوڑ دیا. کسی سے نہ پوچھنے جانا، کسی مفتی مولوی سے نہ پوچھنے جانا. جس نے حکم چھوڑ دیا اس نے فطرت چھوڑ دی، یہ گناہ گار ہو گیا. نبی رسول کبھی گناہ گار نہیں ہوتے، اللہ کے ولی کبھی گناہ گار نہیں ہوتے. گناہ گار وہ ہوتا ہے جو فطرت کے خلاف کرتا ہے، گناہ گار وہ ہوتا ہے جو حکم کے خلاف کرتا ہے، گناہ گار وہ ہوتا ہے جو حکم کی تعلیم کے خلاف کرتا ہے. نبی رسول تو تعلیم دینے آئے ہوتے ہیں، حکم کی، فطرت کی. وہ تو عین فطرت، حقیقت فطرت ہوتے ہیں، انہوں نے تو گل کی کر دیں. اور اگر کوئی کہتا ہے جی آدم علیہ السلام، تو اللہ نہیں بتا رہا ہے خود فنسی آدم، وہ تو فطرت تھی. فطرت کرنا بھی گناہ ہے، تیری مت ماری گئی ہے، وہ تو بھول گئے تھے. یہ بھولنا بھی گناہ ہے، یہ تو فطرت ہے، یہ تو اللہ نے پیدا کی. نہیں پتا، بس نہ پتے کو انہوں نے پتا علم بنایا ہوا ہے. کی بن گیا جی؟ اسی بہت بڑے عالم ہاں، بہت بڑے علم والے ہیں، اسکالر ہاں، اسکالرلی مین پرسنلٹی. پر یہ نہیں پتا لعنت پین رہی ہے. ایک عام شریف بندہ بھی جڑا ہوندا ہے نا، وہ بھی فطرت کے خلاف نہیں کرتا. قوم لوط نہیں ہوندی، وہ نہیں کرتا. گناہ تو ہے ہی، نافرمانی کرنا، فطرت کے خلاف کرنا گناہ ہے، حکم کے خلاف کرنا گناہ ہے، تعلیم کے خلاف کرنا گناہ ہے، علم کے خلاف کرنا گناہ ہے، محبت کے خلاف کرنا گناہ ہے، یار کے ساتھ کے خلاف جانا یہ گناہ ہے. یہ دانت شیطان نے کی ہے.
نبی رسول کی بات کرتے ہو، اللہ کے ولی کی بات کرتے ہو، مسلمان مومن کی بات کرتے ہیں۔ اگر وہ جان کے بھی کر لیتا ہے تو اس پہ تھوڑی ٹھہرتا ہے، معافی مانگتا ہے، معافی جب مانگ لی تو گناہ ہی نہیں رہے گا۔ جان کے کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، مرتے دم تک معافی کی توبہ ہے کہ نہیں؟ انجانے میں کر لیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس وقت قلم ہی اٹھا لیا جاتا، قلم ہی اٹھا لیا تو اللہ کہتا ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں انہوں کتوں نبیاں نو نعوذ باللہ منہ گناہگار بناتا ہے انہوں نے۔ یا اللہ میری تو احترام شریف بندے جڑے انہوں نے نہیں آپ کہہ سکتے گناہگار، عام بندے جڑے توبہ کر لیندے ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، شریف ہے، فطرت کے مطابق کرتا ہے تو فطرت میں تو وہ گناہگار نہیں ہے، حکم کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کو ابھی تک نہیں مانا، ہاں یہ گناہگاری ہے۔ اور جب مسلمان ہو جائے گا، توبہ کر لے گا کفر شرک سے، تو وہ بھی معاف ہو جائے گا، لے کارگر۔ یہ نبی آگے نیک بنانا آیا، مسلمان کرنا آیا، نبیوں ہی کہنے دیا، نعوذ باللہ منہ، نبیوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ گناہگار، ان سے لغزش ہو جاتی۔ یہ تو بڑے بڑے کافر، پاپی، مشرک، وہ جب اللہ کے حضور توبہ کر لیتے ہیں سارے کفر شرک معاف ہو جاتے ہیں۔ اور مسلمان جو ہو گیا ہے، پھر اگر اسے کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، بھائی وہ تو مسلمان ہے نا، مسلمان تو ایمان رکھتا ہے، اب اس کے لیے صرف معافی ہے، ان کے واسطے پہلے معافی کفر شرک سے ہے، اس کے بعد دوسری معافی ہوگی، پہلا سجدہ تو وہ کرے نا، اور اس نے تو پہلا سجدہ کر لیا، دوسرا سجدہ ہی کرنا ہے نا شکر کا۔ مسلمان کی بات تو کرتا ہے، اور پھر مسلمان کی بات نہیں، نبی رسول کی بات کرتا ہے، ولیوں کی بات کرتا ہے، ولی نبی نہیں ہے اس لیے ان کو محفوظ کہا جاتا ہے، بس اتنی سی بات ہے، محفوظ ان کو کہا جاتا ہے۔ وہ نبی رسول بھی اس لیے ان کو معصوم کہا جاتا ہے۔ ادھر تو مومن کی شان بڑی بلند ہے، وہ فطرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اسے نہیں تو گناہگار کہہ سکتا، اس پر تو الزام نہیں لگا سکتا، بہتان نہیں باندھ سکتا، اس کی چغلی غیبت نہیں کھا سکتا، کھلا ہی تیرے منہ نہیں ہوتے تو اسے گناہگار کہتا، تو خود گناہگار ہو جاتا، اس کو غیبت لگا کے چغلی لگا خود گناہگار ہو جاتا، زنا سے بدتر تو کام کرنے والا بن جاتا ہے۔ لو جی یہ کرنا، اللہ کی تو باتیں سنو، اللہ کے نبی کی تو باتیں سنو یار، دین جو اسلام ہمیں دیتا ہے وہ تو پہلے لے لو، جب وہ لے لو گے اللہ جانتا ہے حفاظت اللہ میں آ جاؤ گے، نبی رسول کی رحمت میں آ جاؤ گے، حقیقت میں آ جاؤ گے۔ فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ اگر اللہ کی محبت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ آپ کی اتباع کریں۔ قسم خدا کی سچی بات ہے، ہم جدھر سے پھر آئے ہیں ادھر ہی پہنچ جائیں گے۔ اللہ پھر ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہتا، ہم پھر ضائع نہیں ہوں گے، اور اگر حکم کو چھوڑ دیا ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ امی جان کی بات یاد رکھنا کہ اے ابراہیم علیہ السلام میرے سرتاج، آپ مجھے اللہ کے حکم میں یہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کے حکم میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ فرمایا پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، وما توفیقی الا باللہ۔